آؤ پہلا قدم دھرتے ہیں۔ اس کلم عمیرہ احمد۔ وہ آہستہ آہستہ سے دروازہ بجا کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ پیپرز دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں اس وقت اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو نانی امی کے کمرے سے ان کو سلام کر کے آیا تھا۔ کیا بات ہے امی، آپ سوئی نہیں ہیں اس نے پوچھا تھا۔ امی کوئی جواب دیے بغیر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے امی، اس نے پہلی بار ماں کا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، شاید وہ روئی بھی تھی۔ یہ چیز اس نے نانی کے کمرے میں نوٹ نہیں کی تھی۔ یہ نوٹ کرتے ہی اس کی بے چینی میں اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امی کیا ممانی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے ماں کا خاموشی پر ایک اور سوال کیا تھا۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تم اس دن بات کر رہے تھے نا کہ گھر لے سکتے ہو رہنے کے لیے۔ ہاں، معیز نے کھوجتی ہوئی نظروں سے ماں کے چہرے کو دیکھا۔ تو پھر لے لو، میرا خیال ہے اب ہمیں الگ رہنا ہی چاہیے، اور پھر اس طرح تمہیں بھی سہولت ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ یہ اچانک آپ جانے پر راضی کیسے ہو گئی؟ پہلے تو آپ مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا، لیکن وہ جواب میں چپ سادھ کر رہ گئی تھی۔ کیسے بتا دیتی، آغاز بھائی کے باتوں نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ معیز 10 سال کا تھا جب وہ بیوہ ہو کر ان کے در پر آ بیٹھی تھی۔ ان کے 3 بھائی تھے جو پہلے اکٹھا رہتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے پورشنز الگ کر دیے تھے۔ عدت کو پورا ہوتے ہی بھائی انہیں لینے آ پہنچے تھے، لیکن وہ معیز کا ساتھ نہیں لانا چاہتی تھی، اور رابعہ معیز کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی یہ ضد تھی کہ معیز کو ننہال لانے کا سبب بنی تھی۔ وہ شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے شوہر ناصر مستقبل میں کسی فرم میں انجینئر تھے، اور وہ بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ شادی کے 15 سال بعد انہوں نے جیسے مستقبل بہار سے گزارے تھے، روپے پیسے ریل پیل کی طرح تھے، اور ساس سسر چاہنے والے تھے۔ معیز شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا، جیسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ کون سا ناز نخرا تھا جو اس نے نہیں اٹھایا گیا تھا؟ وہ ماں باپ کا ہی نہیں بلکہ خالہ خالوں ماموں کا بھی چہیتا تھا، اور ہوتا کیوں نہ، اس وقت رابعہ کے پاس بے تحاشا روپیہ تھا۔ وہ کھلے دل سے اپنے بھانجا بھانجیوں پر لٹاتی تھی۔ لاڈ پیار نے معیز کو اس طرح بگاڑا تھا جیسے اکثر اکلوتے بیٹے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ تعلیم میں اچھا تھا، لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھا۔ وہ ضد میں تو کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ جو بات ایک بار اس کے منہ سے نکل جاتی وہ جیسے پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ دنیا کا ادھر کی ادھر ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں۔ لیکن اس وقت کسی اور کو اس کے غصے اور ضد پر پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لاکھوں جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ پھر کون تھا جو اس کا نقص نکالنے کی حمایت کرتا؟ انہی دنوں رابعہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سعدیہ سے معیز کی نسبت طے کر دی تھی۔ دونوں خاندان اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ معیز اس وقت 8 سال کا تھا جب یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ ناصر کے پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ یہ تشخیص ہو جانے کے بعد انہیں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کر دیا گیا تھا۔ رابعہ پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہیں ملازمت ختم ہونے کا افسوس نہیں تھا، انہیں تو صرف ناصر کی صحتیابی کی فکر تھی۔ ناصر کو ساتھ لے کر وہ باہر ممالک میں بھی علاج کے لیے پھرتی رہی تھی، لیکن مختلف آپریشنز کے بعد بھی کینسر نہیں ختم ہوا تھا بلکہ پھیلتا چلا گیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ہی ٹریفک حادثے میں اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ رابعہ جیسے ایک بار پھر دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ساس سسر کے مستحق سے پاکستان شفٹ ہو گئی، پھر معیز کو اپنی ساس کے پاس چھوڑ کر ایک بار پھر ناصر کے علاج کی طرف کی خاطر انگلینڈ لے گئی تھی۔ روپیہ پانی کی طرح بہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستحق کی طرح پاکستان میں بھی ان کی جائیداد بک گئی۔ جو روپے اکٹھا کرنے میں ناصر اور ان کے باپ نے 40 سال لگا دیے تھے، وہ صرف 2 سال میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ 2 سال ختم ہوئے تو ناصر بھی ختم ہو گئے تھے۔ رابعہ کے لیے مصیبتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کی ساس کو بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانا پڑا، اور ان کے بھائی معیز کو رابعہ کی ذمہ داری اٹھانے پر تیار نہیں تھے۔ رابعہ کو ساس بلکتے ہوئے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب سب کچھ بدل گیا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ بھائیوں کے پاس آ کر رابعہ کو پہلے یہی احساس ہوا کہ وقت اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ہی لوگ بھی بدل گئے تھے۔ وہی بھابھی جو انہیں بلانے کے لیے مستقل فون کیا کرتے تھے، اب انہیں گھر لانے کے بعد یہ طے کرنے میں مصروف تھے کہ وہ کس کے پاس رہیں گی اور انہیں خرچ کون دیا کرے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے رابعہ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن یہ صرف ایک ایسی چیز تھی جس پر رابعہ کوئی دباؤ برداشت
برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ناصر اس کے لیے کیا تھے یہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے 17 سال وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے بھائی یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ رابعہ کی ضد کے سامنے وہ جھک گئے تھے، مگر ان کے رویے روز بروز بدتر سے بدتر ہو گئے تھے۔ وہ کئی دن انہیں مخاطب نہ ہی کرتے تھے۔ بھابیاں جو بات بلا واسطہ نہیں کہتی تھی وہ بلا واسطہ طور پر کہہ دیتی تھی۔ ان کی ماں خود بھی بیٹیوں اور بہوؤں پر کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ ہمیشہ انہیں صرف صبر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ بہنیں وہ تھیں جو بھائیوں کے گھر آتی تو کوشش کرتی کہ رابعہ سے ملے بغیر ہی چلی جاتی، کیونکہ رابعہ کے ساتھ زیادہ گرم جوشی برتنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انہیں پہلے بھائیوں کی طرف سے بھائیوں کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ویسے بھی وہ سوشل اسٹیٹس کی حامل تھی، وہ متقاضی تھا اور وہ صرف بھابھیوں سے میل جول رکھے۔ رابعہ تو اب وہ اسٹیٹس کھو چکی تھی اور دوبارہ اسے حاصل کرنے کا دور دور تک امکان نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا رابعہ کا حوصلہ اور صبر کمال کا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا، صرف ایک چپ کی مہر لگاتی تھی جو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر لگائی تھی۔ انہوں نے گھر کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ ان کے بڑے بھائی کے گھر 2-3 ملازمات تھیں اور سارا کام کر لیا کرتی تھی جیسے اپنے بھائی کے ہاؤس کیپر ہوں۔ ان کی خدمت کے عوض انہیں رہائش اور 3 وقت کا کھانا میسر تھا۔ ہر ماہ ان کو ایک بھائی 1000 روپیہ دے جاتا اور انہیں 1000 روپوں میں اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کے ذاتی اخراجات کچھ بھی نہیں تھے، ہاں معیز کا خیال انہیں رکھنا پڑتا تھا۔ وہ اسی اسکول میں داخل تھا جہاں ان کے بھائیوں کے بچے داخل تھے۔ اس میں بھی ان کے بھائیوں کا کوئی کمال نہ تھا۔ اپنی ساس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے ہی خود ہی اس اسکول میں داخلہ کروایا تھا، کیونکہ تب ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب انہیں اسکول کی فیس اور دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو جتن کرنے پڑتے تھے وہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنی تعلیم یافتہ تو وہ تھیں نہیں جو اپنی جاب کر سکتی، اور اگر تعلیم یافتہ ہوتی بھی تو ان کے بھائیوں کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جاب کرے۔ ایک سے بڑھ کر ایک امتحانات انہیں درپیش آئے تھے اور انہی امتحانوں سے نربس آزماتے ہوئے پتہ نہیں کب ان کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بھائی کا کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی اور اس ساری جدوجہد کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کے اخراجات پورے کر ہی دیتا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب محیط ذہنی طور پر بالغ ہو گیا۔ اس نے بلا شبہ باپ کی بیماری اور موت کو بے حد محسوس کیا تھا اور وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ شروع میں اسے ماموں کے گھر آ کر رہنا بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ یہاں آنا بہت پسند تھا، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ کھیلنے کے بہت بچے ہوتے تھے اور پھر اس کے بہت ناز نخرے بھی اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے پتہ چل گیا تھا کہ پہلے اور اب کے رہنے میں بہت فرق ہے۔ اب اسے ڈانٹا جاتا تھا، اس کے کاموں میں روک ٹوک کی جاتی تھی۔ شروع میں اس کے کزنز اس کے ساتھ بہت فرینک تھے، لیکن اپنے ماں باپ کے بدلتے ہوئے رویوں کا اثر ان پر بھی ہوا تھا اور انہوں نے نیا انداز اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہل یہ سب کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر پھر جب اس نے سب پر سوچنا شروع کیا تو آگہی نئے درس کھولتے چلے گئے۔ سارے فرق اس کی سمجھ میں آنے لگے تھے اور وہ جیسے شوق میں آتا چلا گیا تھا۔ بہت نامحسوس طور پر اس میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے کزن کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ خود ان کے برابر کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ پہلے والی ضد یکسر ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کی بے توجہی کی شکایت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اسکول سے آ کر کسی کونے میں اپنا بیگ لے کر بیٹھ جاتا اور ہوم ورک کرتا رہتا۔ جب ہوم ورک ختم ہو جاتا تو ڈرائنگ کرنے لگتا، اور جب اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی تو کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا۔ اسٹڈیز میں اس کے گریڈز بہت اچھے آنے لگے تھے۔ ہر بار اس کا رزلٹ کارڈ رابعہ کا سیروں خون بڑھا جاتا۔ انہیں لگتا کہ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ معیز کے مزاج میں ہونے والی تبدیلیوں کا احساس انہیں پہلی مرتبہ تب ہوا جب وہ ایک صبح سے اتفاقاً گاڑی تک چھوڑنے چلی گئی تھی۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ ان کے بھائی ان کے بچے ابھی تک نہیں پہنچے تو وہ بلا مقصد ہی کھڑی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں بھتیجے اور بھتیجے آتے دکھائی دیے۔ تم آگے ہو کر بیٹھو، کھڑکی کے پاس میں بیٹھوں گی، وہ تمہیں
میں تمہیں روز کہتا ہوں، پھر بھی تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے سب سے چھوٹے بھتیجے نے آتے ہی بڑی بدتمیزی سے دروازہ کھول کر معیز کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ رابعہ ڈر گئی تھی کہ معیز ابھی لڑنا شروع کر دے گا اور اسے خدشے پیش نظر وہ گاڑی کے پاس آ گئی تھی، مگر معیز بے حد خاموشی سے آگے سرک گیا تھا۔ ان کے سارے بھتیجے بھتیجا گاڑی میں سوار ہو گئی تھی اور وہ ان کے درمیان سکڑا ہوا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گاڑی چل پڑی اور رابعہ کے گال آنسوں سے بھیگنے لگے تھے۔ انہیں یاد تھا وہ ہمیشہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھتا تھا، وہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے ہٹا دیتا۔ وہ اب معیز کی اطاعت گزاری اور انہیں خوش کرنے کی بجائے ان کا دل چھید دیا کرتا تھا۔ جب ناصر زندہ تھے تو وہ بعض دفعہ معیز کی ضد اور غصے سے تنگ آ کر ہر ایک سے پوچھتی رہتی تھی کہ وہ اسے کیسے ٹھیک کرے، اور جب ان کی مشکل حل ہو گئی تھی تو وہ رو رہی تھی۔ اسی دن اسکول واپس آنے کے بعد وہ بہانے بہانے سے معیز کو پیار کر رہی تھی۔ معیز واقعی بدل گیا تھا۔ اس بات کا یقین انہیں تب ہوا تھا جب چند روز بعد ایک روز صبح اسکول جاتے ہوئے انہوں نے اسے پاکٹ منی دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں امی، اب میرا روپے خرچ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ بڑی سنجیدگی سے اس نے ماں کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ پر جیسے رابعہ کا سانس ہی رک گیا تھا۔ کیوں بیٹا؟ بس ویسے ہی، یک ٹک شاپ آتے جاتے بہت وقت لگ جاتا ہے اور پھر وہاں رش بھی بہت ہوتا ہے، ساری بریک تو انتظار میں ہی گزر جاتی ہے، پھر پاکٹ منی کا کیا فائدہ؟ وہ اپنا اسکول بیگ بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رابعہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ روپے خرچ کرنے کا کتنا شوقین تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جب سے اسکول آیا تھا تب سے روز 5 روپے سے 10 روپے لے کر جاتا تھا، تب جب کبھی اس نے کینٹین کے دور ہونے کا رونا نہیں رویا تھا۔ پھر اب کیا بات ہو گئی تھی؟ رابعہ کو اپنی بے چارگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ 8ویں کلاس تک آتے آتے وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس میں پہلی والی کوئی بات نہ رہی تھی۔ اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ماموں کی ڈانٹ ڈپٹ وہ بڑی خاموشی سے سنتا۔ اس نے کبھی ممانیوں کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ وہ کسی سے کی وضاحت پیش نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت عام تھے اور رنگت بھی سانولی تھی۔ اوپر سے وہ تھا بھی اتنا دبلا پتلا، وہ کسی نہ کسی بات پر وہ اپنے کزنز کا مذاق کا نشانہ بنتا رہتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے سب کی باتیں برداشت کر لیتا تھا۔ ماموں کے گھر کی دوسری منزل پر موجود اسٹور کو اس نے اپنے کمرے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن اپنے کمرے میں گھسا رہتا، پھر اچانک اس نے زیادہ وقت باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کے اختصار پر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر جیسے گھر سے باہر رہنا اس کا معمول ہی بن گیا تھا۔ رابعہ کو ہمیشہ اس کی بات پر یقین آ جاتا کہ وہ دوست کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ گھر آنے کے بعد بھی وہ زیادہ تر کتابوں لے کر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ پھر جب میٹرک میں آیا تو اس کے باہر رہنے کے اوقات بھی بڑھ گئے، لیکن پھر رابعہ پھر بھی مطمئن تھی۔ پتہ نہیں انہیں یہ کیوں نہیں لگا کہ وہ کہیں کوئی غلط کام نہ کر رہا ہو۔ گھر پر وہ جب بھی ہوتا تھا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہتا تھا اور وہ اندر باہر کے چکر لگاتا رہتا۔ اب رابعہ کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ باہر ہی رہے، کم از کم باہر وہ اطمینان سے پڑھتا تو ہوگا۔ میٹرک کے امتحانات میں وہ شاندار نمبروں میں کامیاب ہوا تھا۔ اسکول میں پہلی 5ویں پوزیشن لینے والے بچوں میں سے وہ بھی ایک تھا۔ رابعہ کو ان کی منزل قریب لگنے لگی تھی۔ رابعہ کے بھائیوں اور بھابھیوں نے بھی انہیں مبارکباد دی تھی، لیکن بجھے دل سے، کیونکہ ان کے بچے کے جتنوں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا وہ بمشکل پاس ہی ہوئے تھے۔ پھر اسی شام ان کے بڑے بھائی نے اس سے پوچھا، اب معیز نے آگے کیا کرنا ہے؟ آگے کالج میں ایڈمیشن لے گا؟ رابعہ نے بے حد خوشی سے کہا تھا، کیونکہ پہلی بار بھائی نے اتنی دلچسپی سے معیز کے بارے میں پوچھا تھا۔ کالج میں ایڈمیشن لے کر وہ کیا کرے گا؟ اب وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اس سے کہو کہ میرے پاس فیکٹری میں آ جایا کرے، مہینے کے اتنے روپے تو میں دے ہی دوں گا کہ وہ اپنا اور تمہارا خرچ اٹھا سکے۔ رابعہ نے گمسم ہو کر بھائی کو دیکھا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ یہ وہی بھائی تھا جو کسی زمانے میں کہتا تھا کہ معیز کو ڈاکٹر بننا چاہیے کیونکہ خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ رابعہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ نہیں بھائی جان، اس نے ابھی پڑھائی کیا ہے؟ آج کل میٹرک کو کون پوچھتا ہے؟ اس نے
ابھی تو اس نے آگے پڑھنا ہے، پھر اسے شوق بھی ہے۔ ان کے لہجے میں لجاجت تھی۔ ان کا بھائی خاموش رہا، مگر جن نظروں سے رابعہ کو دیکھا تھا وہ رابعہ کو وجود بھکاری بنا گئی تھی۔ بیٹی کی کامیابی کی ساری خوشی یکدم ختم ہو گئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں قیامت تو تب ٹوٹ پڑی تھی جب معیز نے بھی کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے پڑھ کر آخر کرنا کیا ہے؟ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ اس کی بات سن کر کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ معیز تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا لہجے میں بلا کی بے یقینی تھی۔ ہاں امی، میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کب تک ہم دوسروں کا کھاتے رہیں گے؟ اس نے پھر پہلی طرح اپنی بات دہرائی تھی۔ کیا کام کرو گے؟ میٹرک پاس کو کون ملازمت دیتا ہے؟ اگر تمہیں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کا اتنا ہی احساس ہے تو کچھ بن کر دکھاؤ۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنی تعلیم جاری رکھو، ڈاکٹر بنو۔ تم نہیں جانتے تمہارے باپ کو کتنی خواہش تھی تمہیں ڈاکٹر بنانے کی، کتنے خواب دیکھے تھے انہوں نے تمہارے لیے۔ وہ ان کی بات پر بڑی عجیب انداز میں ہنسا تھا۔ امی، سارے خواب پورے نہیں ہوتے۔ جب پتہ چل جائے کہ کوئی پورا نہیں ہو سکتا، ان کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، بالکل چاہتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو فیس اور دوسرے اخراجات کے لیے دوسروں کی منت سماجت کرتے دیکھا تو میں نے اپنے دماغ میں ایسے سارے خواب نکال دیے تھے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب کیوں سوچتے ہو؟ تم صرف اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم کے بارے میں سوچو، اخراجات کی فکر مت کرو۔ وہ ماں کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے۔ لائیں گی آپ اتنا روپیہ؟ آپ مجھے روپیہ دکھا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گا۔ اس بار اس نے بڑے خوش لہجے میں ماں سے کہا تھا۔ میں لے آؤں گی روپیہ، چاہے مجھے اپنے بھائیوں کی منت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ امی، یہ 2-4 ہزار کی بات نہیں ہے، لاکھوں کا معاملہ ہے۔ آپ کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو فوراً روپے دے دیں گے؟ وہ مجھ پر روپیوں کیوں خرچ کریں گے؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں اپنی اولادیں نہیں ہیں، میں ان کی اپنی اولاد نہیں ہوں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں اور خدا کے لیے ان خوابوں سے باہر آ جائیں۔ اور فرض کریں میں ڈاکٹر بن بھی جاؤں، تب بھی کیا ہوگا؟ پہلے ہاؤس جاب کے لیے سفارشیں ڈھونڈوں گا، پھر جاب کے لیے، اور اگر بغیر سفارش کے جاب مل بھی جائے تو اسے کیا ہوگا؟ وہ 4-5 ہزار روپے میں کیا کروں گا؟ نہیں امی، مجھ کچھ نہیں ہوگا۔ رابعہ پتھر کا بت بنی ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں لگا 7 سال پہلے والا معیز واپس آ گیا تھا، ضد کرنے والا، کسی کی نہ سننے والا۔ اس کے لہجے میں اتنی ہی قطعیت تھی کہ وہ اپنے لہجے پر کسی طور پر 15 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر انہیں سنجیدگی نظر آئی تھی۔ وہ تو انہوں نے کبھی کسی ڈھیڑ عمر کے آدمی کے چہرے پر بھی نہیں دیکھی تھی۔ رابعہ کو بے تحاشا رونا آیا۔ تمہیں تعلیم دلوانے کے لیے میں یہ سارا عذاب سہہ رہی ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم بھی میرے ساتھ دوسروں والا سلوک کرو گے تو میں بھی اسی وقت خودکشی کر لیتی جب تمہارا باپ مرا تھا۔ وہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہ ماں کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ وہ بے اختیار ماؤں کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ چہرے سے ہٹانے لگا۔ امی، میری طرف دیکھیں، پلیز میری طرف دیکھیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ کیا دیکھوں میں تمہاری طرف؟ کیا دیکھوں؟ تمہیں دیکھ کے مجھے کیا مل جائے گا؟ وہ اسی طرح چہرے کو ہاتھ سے ڈھانپے روتی رہی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں امی، کم از کم آپ تو ایسا نہ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مجھے تعلیم چھوڑ کر خوشی ہوگی؟ میرا دل جانتا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے کس طرح لیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں آپ کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ گھر، یہ لوگ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اب میں ان کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا۔ امی، مجھے اپنے وجود سے گھن آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی کتا ہوں، جیسے یہ لوگ 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں۔ آپ کیوں آئی تھی یہاں؟ آخر کیوں آئی تھی ان لوگوں کے پاس؟ میرا باپ بھی مرا تھا، دنیا تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کہیں محنت مزدوری کر لیتی، کہیں برتن دھو لیتی، کسی گھر میں کام کر لیتی، مگر مجھے یہاں کبھی نہ لاتی۔ وہ پہلی بار معیز کو اس طرح بلکتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ اپنا رونا بھول گئی تھی۔
انہوں نے معیز کو آسائش دینے کے لیے اپنے بھائیوں کے در پر آنا پسند کیا تھا، اور آج وہی بیٹا اس آرام و آرائش سے نفرت کر رہا تھا۔ امی یہ دیکھیں، میرے ہاتھوں کو دیکھیں، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ایک مزدور کے ہاتھ ہیں؟ پچھلے 3 سال سے کام کر رہا ہوں، اب محنت کے علاوہ مجھے کچھ سوٹ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ان کے سامنے پھیلائے کہہ رہا تھا۔ رابعہ بے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ معیز، تم کام کرتے رہے ہو؟ رابعہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، معیز کے لہجے میں عجیب سا تفکر تھا۔ میں نے کام اس وقت شروع کیا تھا جب میں 8ویں کلاس میں تھا۔ میرے دوست کا باپ کا لیدر جیکٹس کی فیکٹری ہے، وہاں میں نے لیدر جیکٹس کی کٹنگ اور سلائی سیکھی ہے۔ میں آپ سے کہتا تھا میں اپنے دوست کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں پڑھتا نہیں تھا، میں یہ کام سیکھنے جاتا تھا، اور اب تو میں پارٹ ٹائم کام کر کے ڈیڑھ ہزار کما لیتا ہوں۔ امی، مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میرے لیے اب آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے ہاتھ پکڑے تھے۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو آپ اس طرح رو رہی ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے ابھی آپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح میرے راستے میں دیواریں کھڑی کریں گی تو میں کیا کروں گا؟ معیز جیسے منت کر رہا تھا۔ رابعہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی کرو، وہ واحد جملہ تھا جو رابعہ کے منہ سے نکلا تھا، اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ رابعہ کے دل میں جیسے جو غبار بھاٹا اڑ رہا تھا۔ آج ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور ہونے کا دن تھا۔ عجیب سی یہ بےحسی تھی جو رابعہ پر طاری ہوئی تھی۔ اب انہیں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ اس کے لیے گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھی کیونکہ انہیں معیز کے اخراجات کے لیے روپوں کی ضرورت تھی، اور یہ روپے ان سے لیتی تھی۔ پہلے وہ اس کے گھر کے لیے کاموں میں جٹی رہتی تھی کیونکہ انہیں معیز کے اخراجات کے روپیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ روپے وہ ان سے لیتی تھی۔ اب یک دم انہیں روپے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ معیز اپنا سارا خرچ خود اٹھا لیتا تھا، اور انہیں بھی ہر ماہ اتنے روپے دے دیتا کہ وہ کسی دوسرے سے روپے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے صرف ایک بار اپنے بھائیوں سے روپے لینے سے انکار کیا تھا، اور ان کے بھائیوں نے دوبارہ جھوٹے منہ انہیں روپے لینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ بھی اس ذمہ داری سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے تھے۔ وہ اب آہستہ آہستہ انہیں معیز صحیح لگنے لگا تھا۔ وہ مرد تھا، عمر اور تجربہ ان میں کم سہی، مگر بہرحال جذبات کی آنکھ دیکھنے والی عورت نہیں تھا۔ اب انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ جو بھائی ہر ماہ انہیں 1000 روپے نہیں دیتے تنگ آ گئے تھے، وہ انہیں اس کی میڈیکل کی تعلیم اخراجات کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے دیتے۔ انہیں معیز کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب گھر ہوتا ہے اور کب نہیں۔ اکثر وہ رات کے 11 بجے آتا، اور جب ماموں کو جھڑکتے تو وہ اوور ٹائم کہہ دیتا۔ اب وہ کھانا بھی وہاں نہیں کھاتا تھا۔ اگر کبھی چھٹی کا دن ہوتا تو اپنا کھانا باہر سے لے کر آتا تھا اور ماں کو ساتھ بھی بٹھا لیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رابعہ کو یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ بیٹی کی کمائی تھوڑی سہی مگر پوری طرح ان کی تھی۔ انہیں اس روپے کے خرچ کرتے ہوئے کچھ سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ انہیں یہ بھی کہنا نہیں پڑتا تھا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ خود ہی ان کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا، کبھی کپڑے، کبھی جوتے، کبھی استعمال کی کوئی دوسری چیز، اور کبھی کھانے کے لیے کچھ۔ وہ پہلے اسے روک دیتی تھی، اب ایسا نہیں کر پاتی تھی۔ وہ باہر کیا کرتا ہے وہ مکمل طور سے نہیں جانتی تھی، مگر دعا ضرور کرتی تھی کہ وہ کسی بری صحبت کا شکار نہ ہو۔ 4 سال اسی طرح گزر گئے تھے۔ معیز نے پرائیویٹ طور پر گریجویشن بھی کر لیا تھا۔ پھر ایک دن وہ ان کے پاس آیا۔ امی، میری فیکٹری کے مالک مجھے ایک کورس کے لیے کوریا بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات کسی سے نہ کہیں، بس سب سے یہ کہہ دیں کہ میں کورس کے لیے کراچی گیا ہوں۔ رابعہ نے بغیر کسی تردید کے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ کوریا چلا گیا تھا۔ وہ انہیں خط نہیں لکھتا تھا، اکثر فون پر بات کر لیا کرتا تھا۔ جب پورا سال وہ گھر نہیں آیا، حتیٰ کہ عیدوں پر بھی نہیں، تو
ان کے بھائیوں نے کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ شاید وہ کسی غلط صحبت میں پڑ گیا اور پتہ نہیں وہ واقعی کراچی کورس کرنے گیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے رابعہ کا کراچی کا ایڈریس اور فیکٹری کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی تھی جہاں وہ کام کرتا تھا، مگر رابعہ کو دونوں جگہوں کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے بھائیوں نے چند دن تک معیز کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد ہی وہ ایک بار پھر اسے بھول گئے تھے۔ پھر رابعہ کے بھابیاں بھی انہیں یہ جتانا کبھی نہیں بھولتی تھی کہ وہ بیٹا ہو کر بھی ان سے بالکل لاپرواہ ہے۔ انہوں نے اتنے سالوں انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سال گزرنے کے بعد وہ جیسے کسی خاموشی سے باہر گیا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس دن وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، آنے جانے میں بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہیں قریب کوئی گھر لے لوں اور آپ کو بھی وہیں لے جاؤں، اس طرح مجھے اتنی دور آنا نہیں پڑے گا اور پھر مجھے گھر کی سہولت بھی میسر ہو جائے گی۔ اس نے ماں سے کہا تھا، نہیں معیز، میں ابھی وہاں نہیں جا سکتی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں معلوم تو ہے تمہاری نانی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، ان کے خیال میں ہی رکھتی ہوں، اور اگر میں چلی گئی تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور ویسے بھی تم تو کام پر چلے جایا کرو گے، پھر پچھلے سارا دن میں کیا کروں گی؟ امی، ہم نانی کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تمہارے ماموں یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے امی میرے ساتھ رہیں۔ وہ ان کی بات پر خفگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ امی دیکھیں، مجھ سے روز یہاں آیا نہیں جائے گا، کرائے پر بہت روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر میں رات کو بھی دیر سے آتا ہوں تو ماموں کو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ کل انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے اتنی دیر ہو جایا کرے تو میں گھر آنے کے بجائے وہی فیکٹری میں رک جایا کروں، کیونکہ میرے گھر دیر سے آنے سے دوسرے لڑکوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ کافی بے چین تھا۔ معیز، تم ایسا کرو، تم گھر لے لو، ہفتے میں 2-3 بار مجھ سے ملنے آ جایا کرو، اس طرح تمہیں سہولت رہے گی۔ معیز نے کچھ حیرانی سے رابعہ کو دیکھا تھا۔ یعنی امی آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی؟ پتہ نہیں کیوں معیز کو اس کی بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ دیکھو معیز، میں تمہاری نانی کو نہیں چھوڑ سکتی، اتنے عرصے میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہوا تھا، اب ضرورت کے وقت میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ پھر مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تو وہ ہون پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، اب آپ ذہنی طور پر یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیاری کر لیں، اب میں اتنا کما لیتا ہوں کہ ہم دونوں الگ رہ سکتے ہیں، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا، اور رابعہ یکدم اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے اس کا چہرہ اتنی غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھا، لیکن دراز قد، سندل اور جسم سے اسے بےحد پرکشش بنا دیا تھا۔ انہیں وہ بالکل ناصر کی طرح لگا تھا۔ وہ اس کی طرح دراز قد تھے اور نقوش کے اعتبار سے بھی وہ بالکل ناصر سے مشابہ تھا۔ وہ گندمی رنگ کا، جس کی بنا پر وہ بچپن سے اپنے کزن کا تسخیر نشانہ بنتا رہا تھا۔ وہ 22 سال کا تھا، لیکن اپنے قد و قامت سے اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ جوان اور سعادت مند بیٹا کیسی نعمت ہے اور کیسا سہارا ہوتا ہے، یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ انہیں یہ اچانک یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ اب کسی کی محتاج نہیں رہی، اب وہ جب چاہتی اس گھر کو چھوڑ سکتی تھی۔ معیز دوسرے دن اپنا سامان لے گیا تھا۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ابھی فیکٹری میں ہی رہے گا، کیونکہ اس طرح سے اسے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جاتے ہی وہ رابعہ کے ساتھ اپنے ماموں کے پاس گیا تھا، جنہوں نے اس بات کو نوٹس نہیں لیا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اب اسے اپنا گھر بنا لینا چاہیے جہاں اپنی ماں کو رکھ سکے۔ رابعہ کو بیٹے کے سامنے بھائی کی اس بات پر بڑی خجالت ہوئی تھی، مگر معیز نے ماموں کی بات پر جی کہہ کر بڑی فرمانبرداری سے سر ہلا دیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ معیز اب جب بھی ان سے ملنے آتا تو تھوڑی دیر کے لیے رکتا تھا، لیکن وہ تقریباً روز انہیں فون ضرور کرتا تھا۔ رابعہ کو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیا کرتی کہ بہرحال وہ خوش تو ہے نا۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی سعدیہ کی بات طے کر دی گئی تھی۔ انہیں اس بات کا پتہ چلا جب اس کے بھائی نے اپنی ساس کو اس کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ رابعہ
بھی اس وقت ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ بھونچار کر رہ گئی تھی۔ بھائی کے بے تمام اتفاق کے باوجود انہیں پتہ نہیں یہ کیوں یقین تھا کہ وہ سعدیہ کی شادی معیز سے ہی کریں گے، کیونکہ معیز کے ساتھ بچپن سے ہی اس کی نسبت طے تھی۔ مگر ایک بار پھر ان کی امیدیں غلط ثابت ہوئی تھی۔ لیکن بھابی، سعدیہ کی نسبت تو بچپن میں ہی معیز کے ساتھ طے ہے، آپ اس کا رشتہ کہیں اور کیسے کر سکتی ہیں؟ معیز اس کی نسبت آپ لوگوں کے اصرار پر ہی طے ہوئی تھی۔ رابعہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ بھابی نے تیکھی نگاہوں سے انہیں گھورا اور کہا، کون سی نسبت اور کہاں کی نسبت؟ وہ نسبت طے کرنے والے تمہارے بھائی تھے، اور یہ نسبت طے کرنے والے بھی تمہارے بھائی ہیں۔ تمہیں جو کہنا ہے وہ ان سے کہو، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا، سعدیہ کبھی بھی میں تمہاری بہو نہیں بن سکتی، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں نہیں دھکیل سکتی۔ تمہارا بیٹا ہے کیا؟ وہ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔